اور ایسا خبیث ہے ہمارے کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایسا خبیث ہے کہ پلاننگ ظاہر کرتا ہے چھپاتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ یہ فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، یہ جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے اس کی راہ ماروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم شاکرین، ان کو جہنم میں پہنچا کے دم لوں گا۔ مقصد اس کا سمجھ لیا آپ نے؟ دعا کے الفاظ سن لیے؟ جواب ہے انک من المنذرین، جاؤ ہم نے مہلت دے دی، جاؤ مہلت دے دی۔ یہ تو وہ تھا جو منکر تھا، جو کافر تھا۔ اب گناہگار کی دیکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی غلط مفہوم نہ لے لینا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، اور منع اس طرح تاکید سے کہ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا، کھانا نہیں کہا نہ کھانا، مقصد کیا تھا؟ نہ کھانا، لیکن کہا کیا؟ ولا تقربا هذه الشجرة، اس کے قریب مت جانا۔ جو ہوا سو ہوا، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، انہوں نے اس کو کھا لیا، فوری طور پر جنت کا لباس چھن گیا، برہنہ ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ دیکھو کیا بات ہے، اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ تھے کے لفظ پہ غور کرنا ذرا، فَتَلَقَّىٰ، بس اس واقعے کے بعد جب لباس اتر گیا، پتہ چل گیا کہ ہم غلطی کر لی، ہم نے گناہ کر لیا ہم نے، فَتَلَقَّىٰ، اب توبہ کا طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اس وقت تک نہیں آتا تھا، ابھی سیکھا نہیں تھا۔ فَتَلَقَّىٰ، کہا سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، وہ کلمے جو کہنے تھے، مانگنے کے درخواست کے الفاظ اللہ نے بتائے۔ میاں یہی ہو، غور کرو بزرگوں، دوستوں، جس درخواست کے الفاظ اللہ خالق الکل، کائنات کا مالک خود املا کروائے کہ یہ لفظ کہو، اس میں کوئی غلطی، اس میں کوئی کمی، اس میں کوئی کوتاہی، اس سے بہتر کوئی دعا، اس سے بہتر کوئی طریقہ؟ فتح کا آپس سیکھے، اور یہ کیوں سکھائے؟ پھر یاد کرو کیوں سکھائے؟ اس لیے کہ اپنے اوپر لازم کر چکا تھا، کتب علی نفسہ الرحمۃ، رب تمہارا اپنے اوپر رحمت لازم کر چکا تھا، اب اس کو تو نہیں پتا، اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ رحمت کی فریاد کرنی ہے تو یوں کرو۔ اور وہ لفظ ربنا ظلمنا انفسنا، وہی لفظ ربنا، اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے، ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تیری رحمت نہ ہوئی، ہمیں معافی نہ ملی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والے۔ بھائی دیکھو میں نے کیا غلط فہمی رفع کی آپ کی، لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری سنتا ہی نہیں، یہ غلط فہمی رفع ہوگی نہیں ہوئی بھائی؟ دعا کے بارے میں دوسرا عوامی تصور یہ ہے کہ وسیلے کے بغیر تو بات نہیں بن سکتی۔ کس کے بغیر بات نہیں بنتی؟ وسیلے کے بغیر۔ بڑا غور کیا میں نے کہ شیطان نے یہ چکر کیسے چلا لیا، شیطان نے یہ چکر کیسے چلا لیا، ذرا غور کرنا، میری بات محسوس نہ کرنا۔ انبیاء کی تاریخ موجود ہے، آسمانی کتابیں موجود ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید تا قیامت ایک نقطہ سوچا بدل نہیں سکتا موجود اور محفوظ ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ محفوظ ہیں، حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، کہیں کسی جگہ کوئی واسطے وسیلے کا ذکر ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے۔ جس بات کی اللہ نے تعلیم دی نہیں، اس کو جزء لازم کیسے بنا لیا گیا؟ میں بڑا سوچتا رہا کہ اس نے کیسے چکر کیسے چلایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے روحانی علم سے، توجہ، انسان کے روحانی علم سے جو کمی تھی،
मादी मिसालों से इसने उसको गुमराह किया। जरा ध्यान, इब्राहिम जिसने वो फरिश्ते भी बीच में आने वाले ठुकरा दिए थे, क्यों? कज़ालिक नुरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्ज़ि वलियकून मिनल मूक़िनीन। अल्लाह फरमाते हमने उसे दिखाया था कि ये निज़ाम कायनात चलता कैसे है। ये कैसे चलता है? इज़ा अरादा शयअन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी चीज का इरादा फरमा लेता है, कहता कुन फयकून, हो जाती है। इब्राहिम ये मंजर बचस्पे सर देख चुके थे। हम चूंकि दुनिया में ये काम होते हवाते देखते हैं, अल्लाह के इक़्तिदार को हमने समझा नहीं है, जमीन के बादशाहों के इक़्तिदार पर हमने कयास किया है, और यहाँ हमारी बगैर वसीले के कोई सुनता। पहले एसीडीसी होते थे, डीएसपी एसपी होते थे, अब कौन है? चौधरी जी बोलो। अब नाज़म है, काहे की नाज़म है, बेचारे बेख्तियार है, कोई पता नहीं इनको। जब चाहे पकड़ लें, उधर वाला नाज़िम जो है अपने कैंडिडेट की मुहिम चला रहा है, इधर वाला नाज़िम उसे मना कर दे, खबरदार ये कुत्ता काम है, तू नहीं करना। भाई छोड़ो, खैर ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में बादशाहों का निजाम कैसे चल रहा है, इसको शैतान ने मिसाल बनाया, इसको जरिया बनाया, और इसी से लोगों को गुमराह किया। इसका जवाब सुनिए। सबसे पहले फरमाया क़ाल रब्बुकुम, क्या लफ्ज़ है भाई? सूरा मोमिन घर जाके तर्जुमा पढ़ना अगर तसल्ली ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब तो है ना हर घर में, चाहे फुर्सती से रखी हुई है। क़ाल रब्बुकुम, काला कहा, रब्बुकुम तुम्हारे पालने वाले ने, किधर इशारा है? अरे तेरे माँ के पेट में आने से पहले तो वहां जरूरतों का एहतमाम हमने किया था तेरा। ईमान से कहो, किसी ने आंखें मांगी रब से? कान मांगे हैं? अकल फहम फिरासत मांगी है? और बिन मांगे देने वाले को रब कहते हैं, बिन मांगे को देने वाले को रब कहते हैं। और जब बिन मांगे वो देता है रब है, तो मांगे क्यों नहीं देगा? काला रब्बुकुम, फरमाया तुम्हारे रब ने, बल्कि मुझे तो मज़ा कहे में आता है, कहा तुम्हारे रब ने। तवज्जो करो, सिर्फ दो बातें मुतय्यन की हैं, दो बातें छोड़ दी हैं। उदऊ, ए मखलूक सारी तुम पुकारो, तुम पुकारो। और एक मुतय्यन किया कि मुझी को पुकारो। किस जुबान में पुकारो? किस जुबान में पुकारो? किस हाजत के लिए पुकारो? हदीस कुदसी है, मुस्लिम और बुखारी में रवायत है। सैयदुर रुसूल फरमाते हैं, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन। ऐ लोगों, तुम्हारे पहले पहले आदम से लेकर क़यामत के आखिरी इंसान जो पहले पैदा होने वाला वहां के जिन इंसान सब कामू फी सईदिन वाहिदिन, एक मैदान में जमा हो जाए और हर कोई अपनी हाजतें मांगे, बिला छुट्टी सब मांगे, जो मांगना है मांगे। और अल्लाह सबको सब जरूरतें हाजतें उनकी देकर मान कसदालिक मिन मुल्की शया, मेरे खजाने में कुछ कमी नहीं होती। काल रब्बुकुम उदऊनी, पुकारो मुझसे, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूंगा। अब जो नहीं पुकारते उनमें से कुछ तो वो हैं जो अकड़ की वजह से नहीं पुकारते, जिनका रब पर यकीन और ईमान नहीं है, ताल्लुक नहीं है। इनका तो फैसला सुना दिया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती,
بلا شبہ جو میرے یہ پکارنا دعا جو عبادت ہے اس کے حامل نہیں ہے. سیدخلون جہنم، جو رب سے نہیں مانگتے ہیں کہاں جائیں گے؟ سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل کیے جائیں گے ذلیل و رسوا کرنے کے بعد. یہ ایک آیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی، یہ ذہن بھی ایسا عجیب ہے. ابھی میں ممبر پہ بیٹھا تو یہ آیتیں میں نے پڑھی نا، تو میں ان کا باہمی ربط جو علمی بات ہے وہ ربط سوچ رہا تھا. تو یہ ادھر اذان ہو رہی تھی، تب ربط کا جو دل میں نزول ہوا تو میں نے کہا سب سے پہلے یہی بات کہوں گا، اور وہی سب سے پہلے ذہن سے نکل گئی. وہی بات سب سے پہلے ذہن سے نکلی. ربط میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں رمضان میں ساری کتابیں آئی ہیں. گویا رمضان میں اللہ اپنے بندوں سے رابطہ کیا ہے. تو سوال یہ ہے، توجہ، سوال یہ ہے وہ جو مخصوص بندے تھے تورات کلیم اللہ کو ملی اور قرآن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو ملا. یہ درست ہے کہ ان کے ذریعے امت کو ملا، لیکن براہ راست قرب تو ان سے ہوا. براہ راست قرب کن سے ہوا؟ موسیٰ سے، داؤد سے، عیسیٰ سے، ابراہیم سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں بھائی علیہ السلام؟ قرب ان سے ہوا. براہ راست قرب کن سے ہوا؟ ان سے ہوا. بساطت جواب آیا نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ جو قرب ان کو ملا، یہ قرب ہر بندے کو مل سکتا ہے، صرف تجربہ کر کے دیکھیں. اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، یہ تعلق ہے اس قرب کا کہ صرف انہی کو، کچھ مخصوص لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل نہیں، بلکہ اللہ سب کے قریب ہے. یہ وہ بات ہے جس سوال کا جواب یہ آیت ہے جس کا بھی ترجمہ کریں گے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے رمضان کی جو خاص خصوصیات ہیں نا، خاص باتیں، ان میں سے ایک بات ہے دعا کی قبولیت. رمضان میں دعا کی قبولیت اور دعا کرنا یہ خصوصی مرتبہ ہے اس کا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، غور کیجئے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عرب کے جو بدو تھے نا وہ ان پڑھ تھے، اور ان کے جی میں جو بات آتی تھی نا سادہ انداز میں، وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے. مثال دیکھیے پہلے، پھر اس آیت کا ترجمہ کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن رب پاک کا دیدار ہوگا. قیامت کے دن رب پاک کا دیدار ہوگا. اب ان کو خیال آیا، ان دیہاتی بھائیوں کو خیال آیا، پتہ نہیں ساٹھی باری ہونی ہے کہ نہیں، رات بڑا ہونا ہے. کیوں نہیں سمجھ آئی ہے؟ رس بڑا ہونا ہے. کیوں بھائی؟ برگیڈ کمان کو یہاں آ جائے اور اس کے مسافہ کرنے والے شاید کسی ناظم کو موقع مل جائے. السلام علیکم. اللہ اکبر، کیا قربتے ہیں، کیا لانتے ہیں جو اللہ کے مخلوق پر شفقت سے آری نظام حکومت چلانے والے ہیں. اللہ کی ان پہ لعنتیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ دیہاتی بیچارے سادہ حضور سے کہنے کہ اللہ کے رسول ہے، کیا آپ فرما رہے ہیں کہ رب پاک کا دیدار ہوگا، زیارت نصیب ہوگی، دیدار ہوگا، تو رش تو بڑا ہوگا، بھیڑ تو بڑی ہوگی گی. مقصد تسی سمجھ لیا نا کہ ساڈی واری کدو آئے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عام فہم انداز میں بات کچھ اور ہے، اس کو ذرا سمجھ لینا. سائل کے، ادھر توجہ، سائل کے فہم کے مطابق بندہ بیٹھا ہے 5 چک کا جج اور بات ہو رہی ہے، وہ جو اکثر کو بھی سمجھنے میں کچھ دقت ہو، یہ مزے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا